تو جس بندے کے دل میں یہ بیٹھ جائے گا اور جس بندے کا مزاج بن جائے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تندرست ہوں یا بیمار ہوں۔ جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس جاگزیں ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مشکوٰۃ شریف کا باب ہے باب ثواب التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر، کہ تسبیح کا کیا اجر ہے، تحمید کا کیا اجر ہے، تہلیل کا کیا اجر ہے اور تکبیر کا کیا اجر ہے۔ اس کی دوسری فصل ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ عظمت والا ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدہ اور اسی کی حمد ہے، یعنی جس نے یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت پیدا فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے صحیح لغیرہ ہی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی اس طرح تسبیح کی کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت پیدا فرمائے گا۔ وعن زبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زبیر سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا ما من صباح یصبح العباد فیہ الا مناد ینادی، کہ جب بھی صبح ہوتی ہے، یہ بندے جب بھی صبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یعنی ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے سبحوا الملک القدوس، کہ اس اللہ کی تسبیح بیان کرو جو بادشاہ حقیقی ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کو لازم پکڑنا چاہیے، اور یعنی فرشتے گویا انسانوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی یاد بندہ کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے، کوئی بھی کلمات پڑھ سکتا ہے، اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، عمل سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جو ذکر اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں یعنی اس کی میں عبادت کروں، میں اپنے سر کو اس کے سامنے سجدہ ریز کروں۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہتر دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے، جو یعنی یہ حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جو الحمدللہ ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم، تو بندے نے میری بزرگی بیان کی، اس طریقے سے۔ تو جب وہ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نصف میرے لیے ہے اور نصف
میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، پھر اگر آپ غور کریں گے اس میں صراط مستقیم مانگا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط مستقیم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ کبھی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی وہ بندہ نماز میں کھڑا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر صراط مستقیم کیا ہوگی، نہیں۔ صراط مستقیم کا تعلق جو ہے وہ ہر قدم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ زندگی میں کبھی کوئی بات کرتا ہے وہاں وہ صراط مستقیم کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دو چیزیں پسند ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جائے، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگی جائے۔ یعنی بندہ سب کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن کسی چیز کا تعلق اس کی مادیات کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا اس کے معاش کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، لیکن اللہ کو سب سے بڑھ کر پسند یہ چیز ہے کہ اللہ سے اسی کی محبت مانگی جائے اور اسی کی طرف جانے والا راستہ طلب کیا جائے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، الحمدللہ رأس الشکر۔ راس کا معنی ویسے سر ہے، یعنی الحمدللہ جو ہے یہ شکر کا سر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شکر کی بنیاد ہے۔ یعنی شکر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے دل میں جب یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا خدا کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس نے مجھے چلنے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس جاگزیں ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، بندہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن کمال شکر جو ہے نا وہ کیفیت کا نام ہے۔ تو اب سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد شکر کی بنیاد ہے۔ یعنی جس بندے نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد کو طاری کر لیا نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن اس کے دل میں بیٹھ گئے، تو کہا جائے گا اسے اللہ نے شکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ دیکھیں شکر کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی کہ بندہ یہ کہے کہ جی اللہ نے مجھے زبان دی ہے اور اللہ کا شکر ہے، واقعی اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر وہ زبان کے ساتھ جھوٹ بولے، زبان کے ساتھ وہ کسی کو گالی دے، تو اس نے شکر نہیں کیا۔ ایکچولی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بندے کے دل پر بیٹھ جائے۔ جب بندے کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھے گی پھر اس کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ، تو یہ پھر کمال شکر ہوگا، راس شکر الحمدللہ۔ اور پھر فرمایا ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ، کہ جو بندہ اللہ کی حمد نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا۔ یعنی یہاں پر مراد کیا ہے کہ ایک بندہ جب اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد وہ عملی طور پر نہیں کرتا، یعنی نماز بھی اللہ کی حمد ہے، روزہ بھی اللہ کی حمد ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی حمد ہے، یہ سب کچھ اللہ کی حمد ہے، عبادات۔ تو جب تک ایک بندہ جو ہے وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کرتا تو گویا اس نے شکر کیا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے واقعی اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا نقش بیٹھا ہوتا تو پھر اس کا وجود بھی اللہ کی حمد کے گن گاتا اور اللہ کے سامنے جھکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ظاہر و باطن میں ایک ربط ہے۔ یعنی جو دل میں ہوتا ہے اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور عمل سے جو بندہ کرتا ہے وہ اس کے دل کا اظہار ہوتا ہے، دل میں جو کچھ ہے اس کا اظہار ہے۔ تو جس بندے کے دل میں یہ بیٹھ جائے گا کہ اگر میرا خدا میری دستگیری نہ کرے تو میں ایک سانس نہیں لے سکتا، میں ایک قدم نہیں چل سکتا،
میں ایک لفظ نہیں بول سکتا، میں ہر قدم پہ اللہ کا محتاج ہوں، میں ہر سانس لینے میں اس کی ذات کا محتاج ہوں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی بندگی نہ کرے۔ جس کے دل میں شکر آئے گا وہ پھر زبان سے اس کی حمد کرے گا، اور جس نے حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السر والضراء۔ سرا اچھی حالت کو کہتے ہیں، ضراء مشکل حالت کو کہتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز نا بندے کا مزاج بن جاتی ہے، پھر وہ حالات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو مادی طور پر دیکھیں تو ایک بندے نے پانی پینا اس کی جبلت ہے، اس نے پانی پینا ہے۔ اچھا وہ جتنا بھی مصروف ہوگا نا، جب اسے پیاس لگے گی تو پانی پیے گا، جب اسے بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، جتنا بھی وہ مصروف ہوگا، یہ یعنی اس کی جبلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے، جس بندے کی جبلت بن جائے اور جس بندے کا مزاج بن جائے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تندرست ہوں یا بیمار ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ پر غریبی کا عالم ہے یا امیری کا عالم ہے۔ پھر اس کے دل سے اللہ کی حمد یوں نکلتی ہے جیسے اس کی سانس نکلتی ہے۔ یعنی یہ مزاج بن جانا کسی چیز۔ دیکھیں جس بندے کے مزاج میں سخاوت ہے نا، وہ غریب ہوگا تب بھی سخی ہوگا، امیر ہوگا تب بھی سخی ہوگا۔ اور جس کے مزاج میں بخل ہے، وہ امیر ہوگا پھر بھی بخیل ہوگا، غریب ہوگا پھر بھی بخیل ہوگا، کیونکہ اس کا مزاج نہیں بنا۔ اور شریعت کا کمال یہ ہے کہ بندے کا مزاج جو ہے نا وہ اللہ کی بندگی کے سانچے میں ڈل جائے۔ وہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے جنگ کے عالم میں تلوار مانگ لی کہ یہ تلوار مجھے دے دو، آپ نے اس کو دے دی۔ اس نے کہا کہ اے علی، یا تو تم موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھتے کہ جب تلوار تمہارے دشمن کے پاس ہوگی تو تمہارا انجام کیا ہوگا، یا تمہیں اپنے آپ پہ اتنا اعتماد ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہو یا دشمن کے ہاتھ میں ہو، غلبہ مجھے ہی ملے گا۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اس نے کہا پھر تم نے یہ مجھے تلوار کیوں دے دی؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا نا، اور سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس کرنا یہ اہل بیت نبوت کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے مزاج بن جانا کسی چیز کا۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے اول من یدعا الی الجنہ، لوگوں قیامت کے دن جس بندے کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، اول سب سے پہلے، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے گا، الذین یحمدون اللہ فی السر والضراء، وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ وہ تندرست ہوں تب بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، وہ بیمار ہوں تب بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ جی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے اور اس کا ایک محل متعین کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے مسلمات ہیں نا، ان کے مقابلے میں اگر کسی چیز سے شبہ بھی پڑتا ہو تو اس کی پھر تعویل کی جاتی ہے، مسلمات کو نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض باتیں بالکل انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہیں وضاحت کی تھی کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کو قرآن مجید پورا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ حدیث پاک ہے نا جی۔ اب اگر تو کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی عقل پر ہی فیصلہ کرنا چاہے گا تو پھر ممکن ہے وہ گمراہی ہو جائے،
کہ جی ویسے گڑ لی ہیں حدیثیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس کو اللہ نے کچھ درد کی دولت بھی دی ہے تو پھر وہ کوئی ایسی توجیہ کرے گا جس سے سب کچھ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ محدثین دیکھیں، یعنی مسلمہ بات کیا ہے کہ ایک بندے نے پورا قرآن پڑھا ہے، ایک بندے نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو اس پر تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ جس نے پورا قرآن پڑھا ہے اس نے زیادہ عبادت کیا، اس کو زیادہ اجر ملنا چاہیے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین نے کہا بھی ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اصلی ثواب، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نفلی ثواب۔ یعنی بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 10 کا اجر دے دیتا ہے، اللہ اس کو 100 کا اجر دے دیتا ہے۔ ایک کا 1 اصل ہے، ایک کا 10 اجر ہے، وہ نفل ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو نفلی ثواب ہے نا، وہ قرآن کے اصلی ثواب کے برابر ہوگا۔ آپ نے دیکھا نا، دونوں باتوں کی ایک توجیہ ہوگی ہے نا جی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتوں کی پھر توجیہ کی جاتی ہے۔ اب آپ حدیث پاک سن لیں، میں عرض کرتا ہوں۔ نبی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے بھی ایک حدیث آئے گی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، اے میرے پروردگار، علمنی، مجھے سکھا، شیئن، ایک ایسی چیز، اذکرک بہی، جس کے ساتھ میں تجھے یاد کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس کے ساتھ میں تجھے یاد کروں، یعنی مجھے وہ کلمات سکھا جو تجھے بڑے ہی محبوب ہوں، تجھے بڑے ہی پسند ہوں۔ فقالا، تو فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تو کہہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ فقالا، تو آپ نے عرض کیا، یا رب، اے میرے پروردگار، کل عبادے کا یقول ھذا، یہ لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ تو ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو اس میں پھر یعنی میں کلیم ہوں، میں تم سے کوئی خاص کلمہ پوچھ رہا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا جو خاص ہو، بڑا کوئی منفرد قسم کا ہو۔ انما ارید شیئن تخصنی بہی، میں تو کوئی ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو، یعنی اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو ایک محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں۔ فقال یا موسیٰ، تو قال یا موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، لو ان السماوات السبع وعامرہن، کہ اگر 7 آسمان اور 7 آسمانوں کو آباد کرنے والے، یعنی فرشتے، 7 آسمان اور 7 آسمانوں میں جتنی مخلوق آباد ہے، اگر وہ غیری، میرے علاوہ، والارضین سب ودینا فی کفۃ، اور 7 زمینیں، اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ یعنی اب دیکھیں نا، اس میں یعنی توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ پھر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، وہ یعنی بتاتے ہیں علماء اس بات کو واضح کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کو کوئی درد ہو گیا تو کسی اللہ کے ولی نے اس کو وہ آیت پڑھ کے دم کر دیا تو اس کو آرام آ گیا، وہی آیت میں نے پڑھی تو آرام تو نہیں آیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، جیسے ایک گولی ہوتی ہے کسی بندوق کی، آپ اس کو ویسے مار دیں گے وہ کچھ نہیں کرے گی، آپ اسے بندوق میں ڈال کے ماریں گے تو وہ بندے کو مار دے گی۔ تو کلمات تو وہی ہیں، نکلتے کس سے ہیں؟ کیا اس سے نکلتے ہیں جو اپنے رب سے جڑا ہوا ہے؟ اس سے نکلتے ہیں جس کے دل میں اپنے مولا کی محبت بسی ہوئی ہے؟
یا اس سے نکلتے ہیں جو فارمیلٹی کر رہا ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ 100% سے بڑھ کر سچ ہے، لیکن ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ذکر ہے اور کتنے بڑے کلمات ہیں۔ وعن ابی سعید وابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال دونوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس بندے نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ اکبر بڑا ہے۔ یہ جو اکبر ہے نا، اکبر سے مراد یہ نہیں ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی ایک انگلی جو ہے اس سے 2 انگلیاں بڑی ہیں، یعنی اکبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے وہم و گمان سے ماورا ہے، یعنی ہم اس کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری عقلوں سے، ہمارے شعور سے اور ہر چیز، یعنی جو کچھ بھی ہمارے تصور میں آتا ہے اس سے بلند ہے، اس سے ماورا ہے۔ جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ فرمایا ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے۔ قال لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ کہتا ہے لا الہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا، وانا اکبر، ہاں اور میں ہی اکبر ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انا وحدی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، کوئی میرا شریک نہیں، لا شریک لی، میرا کوئی شریک نہیں۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، یعنی جب وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ قال لا الہ الا انا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لی الملک ولی الحمد، بادشاہی بھی میری ہے اور حمد بھی میری ہے۔ یہ جو ہے نا، یعنی حمد میری ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی بہت جگہ پر آتا ہے یہ لفظ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حمید ہے، لائق ہے حمد۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ بندے اس کی حمد کریں گے تو وہ محمود ہوگا یا وہ حمید ہوگا، بندے اس کی حمد کریں وہ پھر بھی حمید ہے، نہ کریں وہ پھر بھی حمید ہے۔ اللہ اپنے حمید ہونے میں کسی کی حمد کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر ایک کونسلر بھی تب بنتا ہے جب بندہ اس کو چنتا ہے، اس چیز کی نفی کرنا مقصود ہے کہ میرے سے میری حمد ہے ہی میرے لیے، تم کرو پھر بھی میرے لیے ہے، نہ کرو پھر بھی میرے لیے ہے۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول یعنی کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے مگر میں، الا انا، لا حول ولا قوة الا بی، یعنی کسی کو جو طاقت ملتی ہے، جو قوت ملتی ہے، وہ میرے کرم سے ملتی ہے، یعنی کسی بندے میں ذاتی طور پہ قوت نہیں ہے، جس کو جو بھی ملا ہے محض میرے کرم سے ملا ہے، میری ذات سے ملتا ہے، میں ہی دیتا ہوں سب کو۔ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرْضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس بندے نے یہ کلمات اپنی بیماری میں پڑھے اور وہ اسی بیماری میں مر گیا، لم تطعمہ النار، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اس قدر پسند فرماتا ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص انہ دخل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ وبین یدیہا نواء حصا، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے کسی علی امرأۃ، ایک عورت کے پاس، یعنی کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے،
وہ بین یدیہا نوا و حسا، نوا کہتے ہیں یہ کھجور کی گٹھلی کو، حسا کہتے ہیں کینکری کو، ان کے سامنے وہ کھجور کی گٹھلی جیسے پڑتے نہیں ہیں جی ہمارے پل شل پر کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ، اس کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں تھیں یا کینکریاں پڑی ہوئی تھیں، ان پر پڑتی ہوں تو سب بہی وہ ان کھجور کی گٹھلیوں پر اور کینکریوں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ فقالا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا اخبرک بما هو ایسر علیک من ھذا او افضل، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جو اس سے آسان بھی ہے، اس یعنی ایسر کا لفظ یسر سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ برکت والا بھی ہے، اور افضل یا اس سے زیادہ بہتر بھی ہے۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک والحمد للہ مثل ذلک ولا الہ الا اللہ مثل ذلک ولا قوت ولا حول ولا قوت الا باللہ مثل ذلک، یعنی یہ کلمات سرکار نے سکھائے کہ اگر تم ان کلمات کو پڑھو گی تو جتنا اجر تمہیں یہ ساری گٹھلیاں پڑھنے سے اور ساری یہ کینکریاں پر پڑھنے سے ملے گا، تم جو بھی وظیفہ کر رہی ہو، تو ان کلمات کا اجر اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ ہوگا۔ اب آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو اس نے آسمان میں پیدا کیا، بس سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، اور اللہ کی ذات پاک ہے اس عدد جو اس نے زمین میں پیدا کیا، یعنی اتنی مقدار میں، فسبحان اللہ عدد ما بین ذالک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اتنی مقدار میں جو ان کے درمیان ہے، فسبحان عدد ما هو خالق، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے یعنی اس چیز کی مقدار میں جو اللہ نے پیدا کی، یعنی مخلوقات کی جتنی بھی تعداد ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، یہ ان کلمات کا مطلب ہے۔ واللہ اکبر مثل ذالک، اور اس نے پھر یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اسی کی مثل، والحمد مثل ذالک، اور پھر حمد بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اسی کی مثل، ولا الہ الا اللہ مثل ذالک، اسی کی مثل لا الہ الا اللہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ مثل ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ اسی کی مثل، یعنی جو ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ دیگر جو وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اور عمر بن شعیب بن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سبح اللہ مئۃ بالغداۃ و مئۃ بالعشی، جس بندے نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی صبح کے وقت اور 100 مرتبہ تسبیح کی شام کے وقت، یعنی سبحان اللہ صبح کے وقت 100 مرتبہ یا الحمدللہ اور 100 مرتبہ شام کے وقت، اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ گنتی کر کے کوئی وظیفہ کرنا یہ کوئی یعنی قابل تحقیر چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا گن گن کے اللہ کے نام کیوں نہیں، یہ صرف ایک جملہ ہے ان کا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ فاطمہ کو تسبیح سکھائی تھی تو وہاں بھی آپ نے فرمایا تھا 33 مرتبہ یہ پڑھنا، 33 مرتبہ یہ پڑھنا، 34 مرتبہ یہ پڑھنا، تو یہاں پر 100 مرتبہ کا ذکر آ گیا۔ اس لیے جو یعنی گنتی ہوتی ہے نا، وہ چیز ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے۔ تو سرکار جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ صبح کے وقت پڑھا اور 100 مرتبہ شام کے وقت پڑھا، کان کمن حج مئۃ حجہ، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے 100 حج کیا۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں، پھر میں وہی بات عرض کروں گا، یہ حدیث حسن غریب ہے، غریب ہوتی ہے جس میں ایک اوپرا پن پایا جاتا ہے یا عجیب پن پایا جاتا ہے، لیکن موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو موضوع نہیں کہا کہ یہ من گھڑتا ہے۔ اب 100 حج ایک بندہ کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ تو 100 حج ہے نا جی، یہ کلمات ہیں، تو اس میں ہم وہی توجیہ کریں گے کہ ممکن ہے اصلی اور نقلی ثواب کا فرض ہو، یا جیسے بھی اس کی توجیہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو شاہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایکچولی جیسے دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے مبالغہ، مبالغہ جھوٹ نہیں ہوتا، یعنی مبالغہ کو آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے،
مبالغہ ہوتا ہے کسی چیز کی یعنی انتہا کو واضح کرنے کے لیے ایک اسلوب اختیار کرنا. جیسے جب ایک عورت نے ایک صاحب سے شادی کرنا چاہی، ابو جہم ان کا نام تھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اما ابو جہم فلا یدع عصاہ من عاتقہ، ابو جہم جو ہے نا وہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں ہے. ان کے مزاج میں یہ لڑنے جھگڑنے کا بھی زیادہ ملکہ ہوگا. اب ظاہر ہے وہ ہر وقت تو اپنے کاندھے پر لاٹھی نہیں رکھتے تھے نا. یعنی یہ کثرت کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے. مبالغہ جو ہے نا یہ ایک عربی کا اسلوب ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ترغیب دی جائے کسی چیز کو یا کسی چیز کی انتہا کو بیان کیا جائے. ہم یہ یعنی وہ فرماتے ہیں شیخ عبدالرحمت دہلوی کہ اس حدیث پاک سے بندوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی تسبیح بیان کرنا خدا کو بڑا محمود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنی شیڈول میں لے آئے اور اپنی زندگی میں ایک عادت بنا لے اپنی. تو فرمایا کہ وہ شخص کی طرح ہوگا جس نے 100 حج کیا. ومن حمد اللہ مئۃ بالغداء ومئۃ بالعشی، کہ پہلے صبح تھا اب حمد آ گیا. جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی 100 مرتبہ صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت. کمان حمل علی مئۃ فرس فی سبیل اللہ، وہ شخص کی طرح ہے جیسے اس نے راہ خدا میں 100 گھوڑے پر سوار ہو کے جہاد کیا. ومن حلل اللہ مئۃ، جس نے تحلیل کی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح کے وقت وہ 100 مرتبہ شام کے وقت. کمان آتقا مئۃ رقبۃ من ولد اسماعیل، تو گویا اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کیا. من کبر اللہ مئۃ بالغداۃ ومئۃ بالعشی، جس بندے نے اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا تو صبح کے وقت اور شام کے وقت. لم یات فی ذالک الیوم احد باکثر مما اوتی علیہ الا من قال مثل ذالک، تو اس کی مثل کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا مگر وہ جو ان کلمات کو اس طریقے سے پڑھ لے یا ان سے زیادہ پڑھ لے، تو ان کا اجر اس کا اجر اس کے برابر ہو سکتا ہے، اور کسی بندے کا اجر اس کے مطابق نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کی ایک توجیہ جو ہے نا وہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ من سبح للہ مئۃ بالغداۃ ومئۃ بالعشی، کہ کمن حج مئۃ حجہ، کہ جس بندے نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، تو گویا ایسے ایسے اسے 100 مرتبہ حج کیا. تو اس کا ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ سوچتا رہا آج کہ اگر ایک بندہ 100 مرتبہ حج کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا، یا وہ 100 گھوڑوں پر جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ مجبور ہے، کر نہیں سکتا، تو جب وہ یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. یعنی یہ توجیہ اس کی میرے ذہن میں آئی کہ اس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت کو دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بندے کی اخلاص کو دیکھتا ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ عبادات کرنا چاہتا ہو اور غربت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے، تو جب وہ یہ تسبیحات پڑھے گا تو اللہ اسے وہ اجر عطا فرما دے گا. اللہ تعالی عالم. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا یہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے. یہ ترازو جو قیامت کے دن ہوگا نا بندے کا، جس میں اعمال تولے جائیں گے، تو اس کو آدھا میزان بھر دے گا. والحمدللہ یملأہ، اور الحمدللہ اسے بھر دے گا. یہ سبحان اللہ آدھا کرے گا اور الحمدللہ پورا کرے گا. ولا الہ الا اللہ لیس لہ حجاب، اور لا الہ الا اللہ جو ہے لیس لہ حجاب دون اللہ حتی تخلص علیہ، تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا. رواہ ترمذی، اس کو ترمذی نے روایت کیا. وقال ھذا حدیث غریب، کا یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس میں اجنبی پن پایا جاتا ہے. اگر کیا ہے ولیس اسنادہ بالقوی، اس کی سندیں مضبوط نہیں ہیں. اس کی اسناد یعنی دیکھیں یہ جو ہوتی نا ایسی احادیث وہ صرف ایک ترغیب کا پہلو رکھتی ہے، ان سے آپ کوئی قانون نہیں اخذ کر سکتے. اور یاد رکھنا کہ وہ جب ہم اصول حدیث پڑھ رہے تھے نا تو نخبۃ الفکر، تو میں نے استادوں سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے؟
حدیث تو حدیث ہے، تو سرکار نے فرما دیا، اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھے سمجھاتے رہے کہ یار بات حدیث کی نہیں ہے، بات راویوں کی ہے۔ اگر ایک چیز سرکار سے ثابت ہو گئی تو وہ تو پھر قرآن کی طرح ہو جاتی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ چیز ثابت کیسے ہو رہی ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ ابو بکر صدیق نے سرکار سے سنی ہے، اور ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سنا ہے، تو وہ تو قرآن کے برابر ہوگی نا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا لیس اسنادہ بالقوی، تو جو حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس سے صرف ایک ترغیب کا پہلو مقصود ہے، اس سے آپ کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، کوئی فقہ کا قانون نہیں بنا سکتے، تو اس کی بیس سند ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہوتے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ مخلصا قط الا فتحت له ابواب السماء حتى یفدی الی العرش ما اجتنب الکبائر، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کسی بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، الا فتحت له ابواب السماء، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اب آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، حتی یفدی الی العرش، یہاں تک کہ اس کی جو دعا ہے وہ عرش تک جا پہنچتی ہے، مجتنب الکبائر، جب تک وہ کبائر سے اجتناب کرتا رہے، یعنی گناہ کبیرہ سے، یعنی یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا یہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتا، جیسے 2 اور 2 ہر حال میں 4 ہوتے ہیں نا، تو ذکر کے ثمرات 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ایک پوری اخلاص کی دنیا ہوتی ہے، اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، ترمذی نے اس کو روایت کیا، کہا یہ حدیث غریب ہے۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، تو آپ یعنی فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم سے ملا اس رات جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں معراج کی رات حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی۔ فقالا، تو سرکار نے فرمایا اقری امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، واخبرہم، اور ان کو بتا دینا، ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے، بڑی طیب ہے، عذبۃ الماء، اور بڑی میٹھی ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وانہا قیان، اور وہ صاف ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور جو جنت کے درخت ہیں نا وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر سے بنتے ہیں۔ یعنی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ درخت پیدا کر دیتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو پہلا مطلب ہے اس کو زیادہ قبول کیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے، بندے کے سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درخت پیدا کر دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کلمات کی وضاحت ہے، ان کلمات کی فضیلت ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب اسنادا، کہ یہ حدیث حسن ہے لیکن اس کی سند میں غرابت پائی جاتی ہے۔ وان بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر اتنے اتنے فضائل ہیں، اس کا مطلب یہ بھائی وہ سند کو نہیں دیکھتے نا کہ اس کو حکم کیا لگایا گیا ہے، یعنی آپ اس کا حکم بھی تو دیکھیں نا کہ وہ محدث اس کو بیان کر کے حکم کیا لگا رہا ہے، اس کے مطابق بھی بات کریں۔ وان بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانت من المہاجرات، کہ بعض ہجرت کرنے والی خواتین، قالت وہ کہتی ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی جو عورتیں ہجرت کر کے، یہ جو ہے نا سورہ ممتحنہ، اس میں جن عورتوں کا ذکر ہے کہ اگر وہ اپنے خامدوں کو چھوڑ کے، تو مسلمان عورتیں کافر خامدوں کو چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ جائیں تو اس کے احکامات ہیں، وہ عورتیں، وہ کہتی ہیں سرکار نے ہمیں فرمایا علیکن بالتسبیح، تم پر لازم ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی رہا کرو، والتحلیل، اور لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، والتقدیس، اللہ کی پاکی کو بیان کیا کرو، وَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، انہیں انگلیوں پر گنا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انگلیوں پر انہیں گنا کرو، فَإِنَّهَا مَسْئُولَاتٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انگلیوں سے بھی سوال کرے گا، قیامت کے دن انگلیوں سے بھی سوال کیا جائے گا،
تو انگلیاں بتائیں گی مالک تیرا بندہ ہم پر تیری تسبیح کے گن گایا کرتا تھا، تیری کبریائی بیان کیا کرتا تھا، تیری تحمید کے نغمے گاتا تھا۔ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا۔ مستنطقات، انگلیاں بولیں گی، انگلیاں بول کے کہیں گی کہ ہم پر تیری عظمت بیان کرتا تھا۔ وَلَا تَغْفَلْنَا، فَتَنْسِينَ الرَّحْمَيْن سے غافل نہ ہونا ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گی۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اس کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔